جی دیکھیں، سب سے پہلے جہاں تک اختر مینگل صاحب کی بات ہے، اگر میں اس پہ رسپونڈ کروں گا تو لوگ شاید یہ کہیں گے جی ہم پولیٹیکلی ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، شاید اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. لیکن کسی بھی سیاسی جماعت پہ، کسی بھی سیاسی ورکر پہ، کسی عام مظلوم پاکستانی پہ مطلب جو دھماکہ ہوا اس میں مظلوم شہید بھی ہوئے، عام شہری، اور زخمی بھی ہوئے. تو جتنی بھی آپ کے اس طرح کے واقعات ہیں، ان سب کی میں مذمت کرتا ہوں. بے شک میں اس کے پولیٹیکل اگینسٹ ہوں، لیکن میں مذمت کرتا ہوں اس کی. لیکن اگر اختر مینگل صاحب اور بی ایم پی مینگل یہ الزام اگر ریاست کے اوپر لگاتی ہے یا اداروں کے اوپر لگاتی ہے، اپنے ادارے اور اپنی ریاست کے اوپر، تو میں پھر ان کی بھی مذمت کرتا ہوں اس بات پہ کہ اگر وہ اس طرح کا اسٹانس آگے دیتے ہیں کہ جی ریاست نے یہ کیا یا کسی خفیہ ادارے نے یہ کیا، تو اس کا جو ہے میں ضرور اس کی بھی میں مذمت کروں گا. دیکھیں، ریاست اور پاک افواج اور ہمارے اپنے بھائی وہ کبھی ایک دوسرے کا خون نہیں بہا سکتے. ریاست پاکستان کبھی کسی عام پاکستانی کا خون نہیں بہا سکتی. باقی جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، جتنے بھی دہشت گردانہ واقعات ہیں ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں، اور ان کے بھائی جاوید مینگل صاحب، ان کے بھی جتنے بھی دہشت گردانہ واقعات ہیں ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ان سمیت ان کے توسط سے جتنی دہشت گردی بلوچستان میں کی جاتی ہے ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. دیکھیں، انسانی سانحات کا اب میں کیا کہوں، وہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ جو سانحہ ہوتا ہے آیا دہشت گردی کا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، یا پولیٹیکل لوگ خود یہ اس طرح کرواتے ہیں. اس چیز کی گواہی صرف رب 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 اللہ رب العزت کے ہی پاس ہے. مجھے اس چیز کا معلوم نہیں، اور نہ ہی کسی اور انسان کو معلوم ہے. اب وہ اگر ان کی ایک ساخت جو ڈیمیج ہو چکی ہے، گر چکی ہے، تباہ و برباد ہو چکی ہے، تو اختر مینگل صاحب نے بے شک اس میں کوئی شک نہیں بی وائی سی کے کندھے پہ چڑھنے کی کوشش کی. اختر مینگل صاحب نے اس سے پہلے نواب بھٹی کے کندھے پہ بھی چڑھنے کی کوشش کی تھی. تو ہر دور میں وہ ہیٹ آف دا مومنٹ جو ہوتا ہے، جو سینٹیمنٹ بلوچستان میں جس قسم کا سینٹیمنٹ پیک پہ ہوتا ہے، تو مینگل صاحب جو ہیں اسے یوٹیلائز کرنے میں، کیش کرنے میں پوری طرح لگ جاتے ہیں. لیکن جہاں تک انسانی واقعات کی جو بات ہے، دہشت گردی کی، اس پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اختر مینگل صاحب نے خود پہ آیا حملہ کروایا یا کسی اور نے کروایا. اس چیز کا علم مجھے نہیں ہے، اور اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی تو سیکیورٹی فورسز ہیں، آپ کے جتنی ادارے ہیں، وہ اس میں کیا اسٹانس دیتے ہیں کہ کس نے حملہ کیا، کس نے قبول کیا. لیکن قبل از وقت اگر بی ایم پی مینگل کے لوگ ریاست پاکستان پہ اس کا الزام لگاتے ہیں، وہ قابل مذمت ہے. اور اس الزام کا لگانے کا، اگر وہ ایسا الزام لگاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو بھی پولیٹیکلی اپنی سیاسی ساخت بچانے کے لیے کیش کر رہے ہیں. دیکھیں جی، دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہر انسان کی اپنی سکت، اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. اب ان کا بھاگنا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ایک بڑا بزدلانہ عمل تھا، اور وہ ان لوگوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں جن بچے اور جن بچیوں کو آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا. بہت سی بچیاں ایسی تھیں جنہوں نے خودکش حملے جو ہے انہوں نے کیے، تو ان کو باقاعدہ ٹریپ کیا جاتا ہے، ان کی نازیبا ویڈیوز بنا کے، جس طریقے سے بھی، یا اے آئی کے تھرو آج کل بڑا عام ہے. تو ان بلوچ بچیوں کو یا بچوں کو مکمل طور پہ بلیک میل کر کے ان سے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، دھماکے کرواتے ہیں. اور ماضی میں ایک بچی کو جب ریسکیو کیا گیا تو اس نے اپنی یہ ساری کہانی سنائی. اسی طرح جب فتنۃ الہندوستان کے ایک دہشت گرد کو پکڑا گیا تو اس کی جیب سے جو یو ایس بی یا میموری نکلی تو اس میں اس طرح کی بے تحاشا ویڈیوز موجود تھی. تو وہ جو ان میں کچھ لوگ دھماکے کر جاتے ہیں یا کچھ لوگ مر جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی حد تک ان سے مجبور بھی ہیں، اور ان بلیک میل بھی ہیں، اور
جنونی ہیں یا جس طرح کے بھی آپ کہیں، اچھا خاصا ان کو بلیک میل کرتے ہیں. باقی جہاں تک ان کی جو اپنی لیڈرشپ کی بات ہے، کیونکہ وہ فرنٹ پہ نہیں ہے نا، وہ فرنٹ پہ نہیں آتے. اگر غلطی سے کوئی فرنٹ پہ ان کا آ جائے تو پھر وہ اسی طرح بھاگتے ہیں جیسے کلات آپریشن میں بھاگے. دیکھیں دوہرا معیار جو ہے منافقت کی نشانی ہے. آپ ایک غیرت مند دشمن سے لڑ سکتے ہو بہادری سے، لیکن منافق سے آپ نہیں لڑ سکتے. منافق سے بس آپ دعا کرتے ہو یا اللہ اس منافق کو ختم کر یا اس سے ہمیں بچا. اب جہاں تک بی وائی سی کی بات ہے، دیکھیں بلوچ اسٹوڈنٹ کاؤنسلز جتنی بھی ہیں لسانیت کی بنیاد پہ، چاہے پنجاب اسٹوڈنٹ کاؤنسل ہے، میران اسٹوڈنٹ کاؤنسل ہے، پشتون اسٹوڈنٹ کاؤنسل ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی پچھلے دنوں کافی اسٹوڈنٹ کاؤنسلز کو بین کیا گیا. اسٹوڈنٹ کاؤنسلز بالکل بننی چاہیے، بڑی زبردست انٹلیکچوئل مائنڈ سیٹس کے ساتھ بننی چاہیے جن کا ہماری سوسائٹی پہ بڑا زبردست ایک اثر ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک بات ہے ان اسٹوڈنٹ کاؤنسلز کی، جہاں سے میجورٹی، اگر مثال کے طور پہ اگر 100 بچہ ہے، 100 میں سے اگر 4-5 بچے بھی ان سوشل ایکٹیوسٹ کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، وہ ان کو پوری طرح کیش کرتے ہیں. یہ سوشل ایکٹیوسٹ سو کالڈ بی وائی سی اور جتنے بھی ایسے گروپس ہیں، وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو انکلوڈ کرتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں، روڈز پہ لے آتے ہیں، اور جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اور جب اسٹیٹ اس پہ تھوڑی بہت ریزسٹنس دکھاتی ہے تو اس چیز کو بالکل ایک الگ سی پکچر دے کے کہ جی ریاست ظلم کر رہی ہے. اب آپ ریاست کی گاڑی چلاؤ گے تو ریاست اتنا تو حق رکھتی ہے کہ جی آپ کو روکے. آپ ریاست کے کسی سپاہی کے آنکھ میں پتھر مارو گے تو ریاست ضرور حق رکھتی ہے آپ کو روکے. آپ ریاست کی جو سیکیورٹی فورسز میں جو فیمیلز ہیں ان کے کپڑے پھاڑیں گے تو ریاست کم از کم اتنا حق رکھتی ہے کہ آپ کو روکے. لیکن دوہرے معیار کی جہاں تک بات ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بی وائی سی اگر ایک نعرہ فتنۃ الہندوستان کے خلاف بھی لگائے، ان بلوچوں کے خلاف لگائے، ان مسلمانوں کے یا ان انسانوں کے لیے وہ نعرہ لگائے کہ ان انسانوں کو بلوچستان کی سرزمین پہ فتنۃ الہندوستان نے ایلیمینیٹ کیا، انہیں شہید کیا، انہیں نقصان دیا، اگر اچھا اور انہیں ڈس اپیئر کیا، مسنگ پرسن کیا، اگر بی وائی سی ان کے لیے بھی ریلیز نکالتی ہے تو میں سب سے پہلے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. میں نہیں، ریاست پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ فتنۃ الہندوستان جو کرے بہتر ہے، لیکن اور ریاست پاکستان نے جو کیا نہیں، اگر تھوڑا بہت کہیں پہ مسنگ پرسن کا کوئی ایسا ایشو ہے جس پہ کمیشن بنی ہوئی ہے، اس پہ ریاست غلط ہے. پاکستان واحد ملک ہے جس نے کمیشن بنائی ہے مسنگ پرسنس پہ. امریکہ میں مسنگ پرسنز ہیں، چائنا میں مسنگ پرسنز ہیں، انڈیا میں مسنگ پرسنز ہیں. دنیا کا کون سا ایسا ملک نہیں ہے جہاں مسنگ پرسنز نہیں ہیں؟ لیکن کسی بھی ملک میں کوئی بھی ایسی کمیٹی نہیں بنی، کمیشن نہیں بنی مسنگ پرسنز کی ان کو بازیاب کرنے کے لیے. لیکن پاکستان نے بنائی ہے. دیکھیں ریاست نے ہمیشہ ایک بڑا بہترین کردار ادا کیا. آپ کو یاد ہوگا ماما قدیر یہاں سے انڈیا گئے، جنوا گئے، دنیا جہاں کی ہٹ سپیچ کی. جب ریاست پاکستان جب وہ واپس آئے، ریاست نے ان کو نہ لٹکایا، نہ ان کی ٹانگیں توڑی، نہ ان کو غائب کیا. آج بھی وہ جی رہے ہیں، نہ ان کے گھر میں ریاست گھسی، کچھ نہیں کیا. اب اس سے زیادہ ریاست کیا کرے؟ ہاں اتنا حق ریاست ضرور رکھتی ہے کہ اب ان کا جو انتشار ہے، ان کے انتشار سے باقی جتنی ہماری یوتھ ہے اور جتنے سویلینز ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ریاست بالکل جتنے اقدامات کرے گی اتنا بہتر ہے. باقی جو بی وائی سی کی بچیاں ہیں وہ ہماری بچیاں ہیں، ہماری پاکستانی بچیاں ہیں، ہماری بلوچ بچیاں ہیں. ہمارے دل میں بڑی ایک خاص جگہ ہے ان کے لیے. ہم دعا بھی کر دیں کہ اللہ ان کو سمجھ بوجھ دے، اور جو ان کے جینون گریونسز ہیں، جو مسنگ پرسنس کے بالکل ایک جینون گریونسز بھی ہیں جو کہ ریاست پاکستان خود بھی مانتی ہے، تو جینون گریونسز جو ان کے ہیں وہ بالکل ایڈریس ہونے چاہیے. باقی جہاں تک دوہرے معیار کی بات ہے اس پہ بالکل کوئی بات نہیں ہو سکتی. جہاں تک سیاسی جماعتوں کی طرف سے اگر یہ گلہ ہے، آپ کا سوال ہے، مجھے نہیں پتا، آپ کا سوال ہے یہ کہ ایک گلہ ہے
کہ جی ریاست ہمارے اوپر ظلم کرتی ہے اور ہمیں ہماری پولیٹیکل کیمپینز چلانے نہیں دیتی. دیکھیں جہاں تک ریاست کی ظلم کی بات ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو جی. آپ مجھے بتائیں کہ شہید نوابزادہ سراج خان ریسانی کے جلسے پہ دھماکہ کس نے کیا؟ بلوچستان عوامی پارٹی کا جلسہ روکا گیا نا، جس کو کہتے ہیں سو کالڈ اسٹیٹ کی پارٹی، کہتے ہیں کہ الزام ہے تو ان کو روکی. اگر بی ایم پی اور نیشنل پارٹی یا اس کے علاوہ جتنی بھی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں اگر وہ اس طرح کا الزام لگا رہی ہیں، مجھے سمجھ میری تو عقل سے اوپر کی بات ہے. اگر صرف ان پہ یہ بات ہوتی کہ جی وہ دہشت گردی کا نشانہ بنتے تو بلوچستان عوامی پارٹی بھی بنی دہشت گردی کا نشانہ اپنے پہلے الیکشن میں. اور دہشت گردی کا نشانہ جمعیت علماء اسلام بھی بنی. دیکھیں دہشت گردی کا نشانہ بننا اور ریاست پاکستان آپ کو کیمپین چلانے نہ دے، یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں. آپ خیبر پختونخوا جائیں، خیبر پختونخوا کا ریکارڈ دیکھیں کہ وہاں پہ جتنی بھی پولیٹیکل ایونٹس تھے یا جتنی بھی کیمپینز تھی، جے یو آئی کی یا پی ٹی آئی کی، کچھ ایسی تھیں جن میں دہشت گردوں نے حملے کیے، دھماکے کیے. تو یہ چیز ایک ایسی چیز ہے کہ دہشت گردی سے پہلے دن سے لڑتے آ رہے ہیں. ہر ایک سویلین لڑتا آ رہا ہے اور ہر ایک سویلین ان کا وکٹم ہے اور لڑتا آ رہا ہے اور لڑتا رہے گا. اس میں کوئی الگ بات تو ہے نہیں. باقی جو کلیم کیا جاتا ہے سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز سے کہ ریاست پاکستان ہمیں کیمپین چلانے نہیں دیتی، اگر ریاست پاکستان آپ کو کیمپین چلانے نہیں دیتی تو آپ ورڈ سے کوئٹہ تک نہیں پہنچتے، آپ کو ورڈ کے باہر ہی روک دیتے، آپ کو کوئٹہ تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. ریاست نے آپ کو کوئٹہ تک پہنچنے کا موقع دیا، آپ کوئٹہ کے بالکل گیٹ کے باہر بیٹھے رہے. جتنے دن بیٹھے رہے ریاست نے آ کے آپ کو چھیڑا. کیا ریاست نے آ کے آپ پہ بمباری کی؟ کیا ریاست نے آ کے آپ پہ ربر بلٹس چلائے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں اب جیسے کہ اب یہ پرسوں جو بی ایم پی کا ایک جلسہ تھا اس میں جو یہ ہوا ہے، اس کی بینگ اے پولیٹیکل ورکر، بینگ اے پولیٹیکل پرسن، اور میں ایک انسانیت کے ناطے، بے شک میں اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بڑے ہی اگینسٹ ہیں پولیٹیکلی، لیکن میں پھر بھی اس کی مذمت کرتا ہوں. اب وہ ریاست نے تو نہیں کیا، وہ دہشت گردانہ عمل تھا. تو دہشت گردانہ عمل کو اگر بی ایم پی ریاست کے اوپر ڈالتی ہے تو یہ غلط ہے. اس کی ہم ہر وقت مذمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، چاہے بی ایم پی نہیں، کل اگر پاکستان مسلم لیگ نون بھی اگر اس طرح کی حرکت کرے، جو میری پارٹی ہے، وہ بھی اس طرح کی حرکت کرے، ریاست کے اوپر ڈال دے جی ریاست ہمیں نہیں چھوڑ رہی، ہماری الیکشن کیمپینز کو نہیں چھوڑ رہی، تو یہ نہیں کر رہی، فلانا نہیں کر رہی. اگر ریاست کے اوپر یہ الزام لگے گا، پاک افواج کے اوپر الزام لگے گا جو کہ نامناسب ہے، تو میں اپنی جماعت کے خلاف ہو جاؤں گا. اس میں کوئی ایسی دو رائے ہے نہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے ایک لیڈر پہ اگر کوئی اس طرح کا حملہ ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے تو 8 تاریخ کو اگر انہوں نے ایک پیسفل اگر پروٹیسٹ کیا، اگر کرتے ہیں تو وہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے، بالکل کریں. لیکن اگر اس پروٹیسٹ کے زمرے میں یہ دہشت گرد پیدا کرتے ہیں یا ریاست مخالف سوچ کو جنم دیتے ہیں اور کسی قسم کی ڈیولپمنٹ کو روکتے ہیں اور انفراسٹرکچر کو نقصان دیتے ہیں تو یہ قابل قبول بالکل نہیں ہے. اور بینگ اے پاکستانی، بینگ اے سویلین آف دس اسٹیٹ، میں نہیں سمجھتا کہ جی یہ کوئی بہترین پروٹیسٹ ہوگا. اور جہاں تک اس پروٹیسٹ کی بات ہے، میرا تعلق اس جماعت سے نہیں ہے تو میں اس پروٹیسٹ کا بالکل حصہ نہیں ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم مذمت کرتے ہیں اس حملے کی، لیکن اگر وہ اس حملے کو ریاست پاکستان کے اوپر ڈالتے ہیں تو پھر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں دوبارہ سے اس چیز کی کہ یہ حملہ ریاست پاکستان نے نہیں کیا. وہ اپنے سویلین، کون سی ریاست ہوتی ہے جو اپنے سویلینز کو مارے یار؟ اور یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل بندہ کھڑا ہو کے اس طرح کی بات کرنے لگ جائے گا اور بلوچستان کے جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں ان سے بار بار کھیلا گیا ہے. ابھی اختر مینگل صاحب کے پاس نئے کارڈز ہیں، وہ جس طرح سے چاہیں گے وہ اس طرح کھیلیں گے. اب وہ آیا اس حملے کو، آپ کو یاد ہوگا پہلے ایک اور ان پہ ایک دھماکہ ہوا تھا ادھر کوئٹہ کے باہر ہی لگ پاس کے قریب، وہ بھی ریاست پاکستان کے اوپر ڈال دیا.
ابھی تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر ان کو کھانا بھی نہیں ملے رات کو، وہ بھی ریاست پاکستان کے اوپر ڈال دیں گے. ان کے کپڑے بھی پریس نہ ہو، وہ بھی ریاست پاکستان کے اوپر ڈال دیں گے. ان کے اندرونی معاملات خراب ہوں، وہ بھی ریاست پاکستان کے اوپر ڈال دیں گے. اصل میں یہ اپنی جو ہے سیاست کھو بیٹھے. یہ مکمل طور پہ ختم ہونے جا رہے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں. تو اس لیے یہ جتنی بھی ان کی فیلیئرز ہیں وہ ساری کی ساری ریاست پاکستان کے اوپر ڈالنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، جہاں تک سیکیورٹی فورسز کی بات ہے، دنیا میں جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں، ایجنسیز ہیں، کوئی خدا نہیں ہے. اور کوئی بھی ایجنسی ایسی نہیں ہے جو 100% ایکیوریٹ ہو. اکثر اوقات ایجنسی سیکیورٹی فورسز فیل ہو جاتی ہیں، اکثر اوقات کامیاب ہو جاتی ہیں. لیکن اگست کا جو مہینہ تھا جس میں ایک بہت بڑی کارروائی ہونے جا رہی تھی، جس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز نے بڑا زبردست ایک بہترین کردار ادا کیا اللہ کی مدد سے. اللہ کی مدد سے ادھر کچھ بھی رب کی مدد کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کی مدد سے وہ اللہ نے مدد کی. ایک بہت بڑا سنڈیکیٹ پکڑا گیا اور ہزاروں لوگوں کی جانیں بچ گئی. ایک بہت بڑے میسکیئر سے ہمارا ملک بچ گیا. تو سیکیورٹی فورسز بالکل اس میں قابل تعریف ہیں، ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور ہم دعا گو ہیں اپنے رب سے کہ اسی طرح انشاءاللہ ہمارا رب ہماری مدد کرتا رہے گا اور ہمارے ملک کی حفاظت کرتا رہے گا. ہماری جتنے بھی سویلینز ہیں، ہم تو اس سوچ کے ساتھ ہیں، میں ہوں علم خان کو صرف خدا مار سکتا ہے، باقی بندے نہیں مار سکتے. ایک دن تو جانا ہے. ہمارے ہر پاکستانی کی یہ سوچ ہے، ہر مسلمان کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں تو صرف رب کی ذات مار سکتی ہے اور کوئی نہیں مار سکتا. ہماری حفاظت بھی وہی کرے گی اور ہمیں لوٹ کے اس کے پاس جانا ہے، اور ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں وہ ہمیں کرنی ہے. اور ریاست پاکستان پہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں. وہ مجھ سے آپ سے کہیں اوپر ہیں. اور جس طرح کی ذمہ داریاں ہماری سیکیورٹی فورسز سر انجام دے رہی ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، ہماری جو ایجنسیز ہیں، جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، سالوں سال اپنے ماں باپ سے نہیں ملتے. کس طرح، کس ماحول میں، کس طرح کی زندگی وہ گزار رہے ہیں. اچھے اچھے خاندانوں کے بچے، تو انہوں نے سیکریفائس کیا. ان کی سیکریفائس کا نتیجہ ہے جو کہ اگست کے مہینے میں ایک بڑے بڑے نقصان سے ہم بچ گئے. دیکھیں، سوشل میڈیا از لائک فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. کسی مہان انسان نے کہا تھا فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. تو سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا میں کوئی اس کا کنٹرول نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں اس کا. فیک نیوز صرف ان کی نہیں، ہمارے اپنے جتنے اینکرز ہیں دن رات پتہ نہیں ایک نیوز ٹویٹ کر دیتے ہیں، ان کو 4 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ یار یہ نیوز غلط تھی، پھر جا کے ڈیلیٹ کرتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں. تو سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے، وہ جیسے شوگر کا مریض ہوتا ہے، اسے اپنی شوگر پہ کنٹرول نہیں ہوتا. اگر کھائے گا تو ہائی ہو جائے گی، نہیں کھائے گا تو لو ہو جائے گی، تو بیلنس نہیں ہو پاتا. تو اسی طرح سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ڈائبٹیز ہے، وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی. اگر پرانی ویڈیوز یا پرانے کچھ اس طرح کی کلپس چلا کے ان کو وہ ایک نئے پروپیگنڈا کو جنم دے رہے ہیں، وہ ان کا کام ہے. دہشت گرد کا تو کام ہی ہے نا مارنا، دہشت گرد کا کام ہی ہے نقصان پہنچانا. اب جب مارنے اور نقصان پہنچانے سے وہ ختم ہو گئے تو دہشت گرد کا کام ہے پروپیگنڈا کرنا بھی اس کا کام ہے. میں اور آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا کہ دہشت گرد بالکل ایک زبردست نیوز دے گا اور وہ آ کے ہمارے اوپر پھول پھینکے گا. نہیں، وہ دہشت گرد ہے، اس کا کام مارنا ہے، اس کا کام مارنا ہے، اس کا کام فیک نیوز پھیلانا ہے، اس کا سارے گندے کام کرنا. ایک جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کا کام ہے کرنا. اور اس چیز کو ایلیمینیٹ کس طرح سے کرنا ہے، اس چیز کو کاؤنٹر کس طرح سے کرنا ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ زور دینا چاہیے، جو کہ آئی تھنک پچھلے کچھ ٹائم سے دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. اس ملک کو کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم
کمزور نہیں کر سکتا. جس کلمے پہ یہ ملک بنا ہے اس کو ایک ٹویٹر کمزور نہیں کر سکتا, ایک واٹس ایپ کمزور نہیں کر سکتا, ایک فیس بک کمزور نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا وارفیئر ہے. جنریشن زی کہتے ہیں نا, زی جنریشن, نئی دنیا ہے, نئے جوان ہیں, نئے لوگ ہیں. ہر کسی کا جتنا دل چاہتا ہے وہ اتنی فیک نیوز پھیلاتا ہے. باقی فیک نیوز سے انشاءاللہ ہمارے حوصلے پست نہیں ہونے والے, لیکن الحمدللہ ایسے بھی پلیٹ فارمز موجود ہیں جب کبھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی جانب سے فیک نیوز دی جاتی ہے تو اس نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس نیوز کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے بہت سے اور بھی ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ان کو ریکٹیفائی کرتے ہیں. سوشل میڈیا میں جھوٹ چلتا ہے لیکن زیادہ ٹائم کے لیے نہیں چلتا, کیونکہ اوپن مارکیٹ ہے, حقیقت نکل آتی ہے. آپ جھوٹ چلاؤ گے 1 دن 2 دن 3 دن چلاؤ گے 4 دن مہینہ, کہیں نہ کہیں سے اس کی جینون کاپی آ جائے گی, جی یہ پرانی ہے. تو سوشل میڈیا میں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے, اگر بری ہے ایٹ دا سیم ٹائم بڑی اچھی بھی ہے.